أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. اے ایمان والو، اپنی آوازیں مت اونچی کرو نبی کی آواز پر، اور نبی کے سامنے تڑک کر آواز سے مت بولو جیسے زور سے بولتے ہو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے، یہ کہ برباد ہو جائیں تمہارے اعمال اور تم کو پتہ بھی نہ ہو. تو یہ سورہ حجرات ہے، مدنی سورت. اس کی پہلی آیت کے ضمن میں اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا تھا، اسی کے متعلق یہ اگلی آیت بھی ہے. تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اخلاق کو سنوارا ہے، اخلاق پاکیزہ کرنے کی تعلیم دی ہے، اور معاشرتی زندگی میں فرق مراتب، حفظ مراتب کے آداب سکھلائے ہیں. اور ان میں سب سے بڑی ہستی اللہ کی مخلوق میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب اللہ نے آداب سکھلائے ہیں تو پھر آداب میں سب سے پہلا نمبر اللہ نے اپنے محبوب کا سکھلایا ہے. بالخصوص اس امت کی پہلی صف جو اصحاب رسول کی ہے، جو مخاطب تھے اول نزول قرآن کے وقت، ان کو آداب نبوت اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا محبوب ہے، اور یہ تمہارا استاذ ہے، اور یہ تمہارا امام ہے، اور یہ تمہارا خلیفہ اور حاکم ہے، اور یہ تمہارا رسول ہے، نبی ہے. اس نے تم کو جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کے باغوں تک پہنچانے کی تعلیم شروع کی ہے، لہذا اس کا حق تم سب پر سب سے مقدم ہے. اپنے والدین سے، اپنے اعزاء و اقارب سے، اور اپنے تمام متعلقین سے سب سے مقدم حق میرے اس رسول کا ہے تمہارے اوپر. اس لیے کہ جو جتنا بڑا محسن ہوتا ہے اتنا ہی اس کا حق ادب کے اعتبار سے واجب ہوتا ہے. تو میرے اس محبوب نبی سے زیادہ محسن کائنات میں کوئی نہیں، یہ تمہارا محسن ہے. لہذا اپنے محسن کو پہچانو اور اس کے آداب بجا لو. اب جو آداب ہیں، آداب
دو طرح کے ہیں. ایک آداب ہیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اور یہ آداب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں بلکہ یہ آداب قیامت تک آنے والے ہر انسان کے اوپر لازم ہیں کہ وہ کلمہ پڑھے، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر واجب ہے کہ وہ اس رسول کی تعلیمات پر مکمل عمل کرے. یہ آداب نبوت ہے. دیکھو، جو آدمی اپنے استاذ کی بات نہ مانے لیکن استاذ کی خدمت بہت کرتا ہو، استاذ کے ساتھ بہت چلتا ہو، لیکن جو استاذ اسے بات کہتا ہے، جو سبق دیتا ہے، وہ بالکل نہیں پڑھتا، وہ بالکل یاد نہیں کرتا، تو کبھی استاذ اس کو اپنا مؤدب طالب علم نہیں سمجھے گا، اور استاذ سے کہے گا کہ دیکھو تمہارے ادب سے میری عزت اسی وقت بنے گی کہ جس شعبے کا میں استاذ ہوں اس میں تم پاس نظر آنے چاہیے، اس میں تمہاری پوزیشن نظر آنی چاہیے. تم جتنی محنت سے پڑھو گے اور اچھے نمبر لو گے، یہ اصل میں میرا ادب ہوگا، یہ اصل میں میری عزت ہوگی، یہ اصل میں معاشرے میں میرا مقام ہوگا. تو شاگرد جتنا لائق، ذہین اور پوزیشن ہولڈر ہو، اتنا اس کے استاذ کا نام بلند ہوتا ہے. اصل تو عزت یہ ہے. تو آداب رسول امت پر یہ لازم ہے کہ نبی کے دین پر عمل کیا جائے، اور جو نبی کے دین پر عمل نہیں کرتا اور اعلان کرتا ہم تو عاشق ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہم تو فلاں ہیں، لیکن عمل کی صورت نبی کی زندگی سے بہت دور ہے، اس کو اللہ کے ہاں کہیں با ادب نہیں سمجھا جائے گا. یہ خام خیالی ہے، نفس کا دھوکہ ہے، خواہشات کا غلبہ ہے. حقیقت میں یہ محبت رسول، عشق رسول سے اسی وقت منور ہو سکتا ہے جب اطاعت رسول اس پر پامل ہو. تو یہ آداب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سب کے ذمہ. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ادب کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور کی مجلس میں موجود ہو. تو پھر ادب یہ ہے کہ آپ کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرے، آپ کی بات سے پہلے کوئی بات فیصلہ کن نہ کرے، آپ کے سامنے نظریں اوپر اٹھا کر نہ دیکھے، آپ سے آگے چلے نہ آپ کی اجازت کے بغیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہو تو وہ آداب اعلیٰ درجے کے. تو پھر عام آدمی آج کل کا یہ سوچے گا پھر تو ان لوگوں کا مسئلہ تھا جو حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ چلتے تھے، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے. تو فرمایا نہیں، ادب کے دو پہلو ہیں. ایک ادب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کی مجلس کا، وہ تو صحابہ تھے. اور ادب کا دوسرا پہلو ہے جو حضور دین لے کر آئے، اس دین پر عمل کرنے کا. یہ قیامت تک سب کے لیے ہے. لہذا ہم مسلمان جتنے ہیں جمی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پابند ہیں. آپ کی ذات کی اتباع کی جائے، آپ کی صفات کی اتباع کی جائے، آپ کے اقوال کی اتباع کی جائے، آپ کے افعال کی اتباع کی جائے. تو جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے افعال، آپ کے اقوال کو اتباع میں لائے گا، اتنا زیادہ بارگاہ رسالت میں قریب سمجھا جائے گا. یہ بارگاہ رسالت کا مؤدب ترین امتی سمجھا جائے گا. تو رب تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں. اور بعض عالم نے لکھا ہے کہ ادب مجلس جو حضور کی زندگی میں تھا، وہ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جانے والی قیامت
آپ کے روز کرے جانے والی حضور کی مجلس کا ادب آج بھی اسی طرح ہے. حضور کی مجلس کا ادب آج بھی اسی طرح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں مسجد کے اندر آرام فرما رہے تھے تو مسجد کے کونے میں ایک جگہ دو آدمی بیٹھے ہوئے آپس میں کوئی بات کر رہے تھے اور خاصی ان کی اونچی آواز ہوئی کہ امیر المؤمنین نے وہ آواز سنی اور جاگ بیٹھے. تو آپ اٹھ کر بیٹھے ہوتے ہیں کوئی دو آدمی بڑی اونچی آواز سے بول رہے ہیں. آپ نے دونوں کو بلایا ادھر آؤ. اب وہ دونوں آئے. وہ شہر کے رہنے والے نہیں تھے, مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے. پوچھا تم کون لوگ ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے ہم طائف سے آئے, روزہ رسول کی زیارت کے لیے مسجد نبی میں آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ حضور کی مسجد میں یہاں جس طرح حضور کی زندگی میں اونچی آواز سے بولنا منع تھا, حضور کی زندگی کے جانے کے بعد مسجد کے اندر حضور کی اس قبر کے قریب آج بھی وہی ادب ہے, اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں. اگر تم شہر مدینہ والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. تم جو کہ نواقی میں لوگوں سے میں چھوڑ دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کرنا. یہ حضور کی مجلس کے آداب, حضور کی مجلس کے آداب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں ہوں وہاں امتی کو جس طرح میں ابھی بول رہا ہوں اتنا بولنے کی اجازت نہیں ہے. اب اس سے آپ یہ بات سمجھیں, اللہ ہدایت دے. ہمارے یہ جو لوگ شور مچاتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر ہے, حضور کے حاضر ناظر ہے, تو پھر حضور اگر حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں تو ان کی مجلس میں آپ کی تقریر اتنی دھواں دار, اتنا چیخنا چلانا, اتنا واویلا اور شور شرابہ اور ساؤنڈ کا اتنا کھلا استعمال کرنا, یہ آداب نبوت ہے, یہ اس کی علامت ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں موجود ہوں وہاں کسی کو حضور کی آواز سے بلند آواز کرنے کی اجازت نہیں. اور حضور کی مجلس میں اونچا آواز, جو صحابہ پہلے اللہ کی ادب بتانے اور منع کرنے سے پہلے جو بولتے تھے, تو جب آیات نازل ہو گئیں اور ادب میں پابند کیا گیا حضور کی مجلس میں, تو صحابہ کے اوپر تو ایک غم کی کہانی کھڑی ہو گئی. ایک صحابی ہیں انصار مدینہ کے, قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا, ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثابت بن قیس, جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے اہل ایمان اپنی آوازیں حضور کی آواز سے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تو خلقتاً ان کی آواز اونچی تھی. بعض لوگوں کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے, ہم سپیکر پر بولیں تو اتنی آواز نہیں, بعضوں کی بغیر سپیکر کی اتنی آواز اونچی ہوتی ہے. تو ان کی آواز خلقتاً کیا تھی؟ اونچی تھی. تو جب اللہ نے منع کر دیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی, تو انہوں نے کہا اوہو ہلاک, تو میں تو ہلاک ہو گیا, حضور کی مجلس سے بیٹھ سکے قابل نہیں رہا. اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا تم اونچی آواز سے بول نہیں سکتے, تو میں تو بولوں گا تو آواز ہی اونچی ہوگی. جب آواز اونچی ہوگی تو اللہ کا حکم ٹوٹے گا, میرا عمل سارا برباد ہو جائے. اپنے اعمال کو بچانے کے لیے, اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے, دین کے اندر استقامت کے طور پہ باقی رہنے کے لیے حضور کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. حضور کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. اب کلاس ہوتی ہے, پھر استاد حضور جیسا, طلباء پر شفقت, طلباء پہ نظر, کون حاضر کون غیر حاضر. کچھ دن دیکھا وہ طالب علم نہیں آیا, تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پوچھا تو کدھر گیا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں پتہ کر کے آتا ہوں کہ گھر سے. کہتے جب گھر میں گئے
تو گھر میں جا کر دیکھا اس طرح غم کے مارے نیچے سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے. سلام کیا. ثابت آپ یہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا میں کیسے آؤں؟ اللہ نے پابندی لگا دی ہے، میری آواز اتنی اونچی ہے، میں تو حضور کی مجلس میں جانے کے قابل نہیں رہا. وہاں جاؤں گا، بولوں گا، آواز اونچی ہو جائے گی، اللہ میرے اعمال برباد کر دے گا. میں تو گھر میں رہ گیا. غم کی کیفیت یہ. اور یہاں دعویٰ سٹیج پر حضور حاضر ناظر ہے اور تقریر ساری مولوی صاحب کرے زور شور سے. یہ تو گستاخی ہے رسول کی. گستاخ ہم کو کہتے ہیں اور اپنی گستاخی کا حال سمجھ میں آیا. اگر یہ دعویٰ تمہارا ثابت ہو جائے کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں تو پھر تم سب سے بڑے گستاخ ہو اور تمہارے سارے اعمال برباد ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی سوا ہر جگہ کوئی موجود نہیں. نہ نبی، نہ ولی، نہ علی، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ جن، نہ انس، نہ فرشتہ. کوئی مخلوق میں اللہ کے سوا ہر جگہ ہر وقت موجود نہیں. یہ صحیح عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور موجود ہے ہماری مجلس میں اور طرح طرح کر کے تم تقریر کرو، یہ تو توہین رسالت ہے، یہ تو گستاخی ہے. ثابت بن قیس گھر میں بیٹھ کے نہیں آ رہے. چنانچہ اس آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو اس وجہ سے گھر میں بیٹھے ہیں کہ اللہ نے پابندی لگا دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. ولا تجہروا له بالقول، اور آپس میں نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو. تڑح تڑح کر کجہر بعضکم لبعض، جیسے دوست آپس میں اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو. ارتحبط اعمالکم، ایسی حرکت سے تمہارے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہ چلے. تو اعمال کی حفاظت، جو اعمال ہم کریں ان اعمال کی حفاظت ہمارے ذمہ لازم ہے. اعمال کرنا آسان ہے، اعمال کو بچانا مشکل ہے. نیکی کرنا آسان ہے، نیکی بچانا مشکل ہے. اور کامیاب انسان ہوا جو اپنے اعمال کو بچا کر قبر میں اترا. تو صحابہ تو اعمال کی حفاظت کرنے والے تھے، اس لیے نہیں آ رہے. میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ثابت بن قیس کو بلا کر لاؤ اور ثابت بن قیس کو کہو انک لست من اہل النار، تو جہنم والوں میں سے نہیں ہے. انک من اہل الجنہ، ثابت تم جنتی ہو. یہ ہے حضور کی اطاعت سے، حضور کی اطاعت سے، حضور کی محبت سے، حضور کی شفقت سے ایسا اللہ نے انعام دیا کہ زندگی میں حضور کی زبان سے جنتی ہونے کی ضمانت مل گئی. فرمایا تم آیا کرو، تم اونچی آواز سے بولا کرو، اللہ نے تمہارا استثناء کیا، تمہیں معاف ہے. یہ تو اس کو اللہ نے روکا ہے جو قصداً ایسا کرے، ارادتاً ایسا کرے، جان بوجھ کر ایسا کرے. تمہاری تو پیدائشی آواز ہی اونچی ہے، تم کو اجازت ہے، تم آیا کرو. یہ سعادت ملی ہے ثابت بن قیس کو، اور اللہ نے بڑی عزت دی ثابت بن قیس کو. یمامہ میں جو جنگ ہوئی مسئلہ ختم نبوت پر مسیلمہ کذاب کے ساتھ، اس جنگ میں شہید ہوئے. اور کہتے ہیں ان کی جسم پر ایک چادر تھی، بڑی قیمتی چادر. تو شہادت کے بعد کوئی سادہ مسلمان وہ چادر اتار کے چھپا کے لے گیا. تو یہ خواب میں ایک ساتھی کو آئے شہادت کے بعد اور اس کو کہا کہ میری اوپر چادر تھی، فلاں آدمی نے لی ہے، فلاں جگہ اس نے چھپا کے رکھی ہے، جا کر اسے نکال کر لے یہ میرے گھر پہنچاؤ. اور دوسرا فرمایا کہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بارے میں بتانا کہ فلاں میرا اتنا اتنا قرضہ ہے اور فلاں فلاں میرے غلام ہیں، ان کو بھیج کر میرے سارے قرضے کو ادا کر دینا.
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے واحد آدمی ہے جس نے موت کے بعد وصیت کی ہے، واحد آدمی ہے جس نے موت کے بعد وصیت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پھر یوں عزت اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پھر حضور کا ادب یوں کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے واقعے میں یہ پوری صورت نازل شان نزول بیان ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی مجلس میں آتے تو کوئی بات چیت حضور پوچھتے سنتے تو حضرت عمر اتنی آہستگی سے جواب دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے کیا کہا آپ نے، کیا کہا ہے آپ نے، دوبارہ بتاؤ۔ اتنا ادب تھا صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب بتاؤ ہم حضور کا ادب کرتے ہیں؟ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، نہ حضور کی سیرت، نہ حضور کے اخلاق، نہ حضور کے آداب، کوئی چیز ہمارے قریب نہیں ہے، اور دعویٰ ہے غلامی کا۔ یقین جانو یہ دھوکہ ہے جو نفس نے ہم کو دے رکھا ہے، اور یہ شیطان نے ہماری آنکھوں کو بند کر رکھا ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا وہ پٹی آگے سے ہٹے گی، پھر آگے اپنا نقشہ نظر آئے گا، تب پتہ چلے گا میں واقعی عاشق رسول تھا یا نہیں۔ آئے آئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں مت اونچی کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر، ولا تجہروا له بالقول، اور نبی کی مجلس میں اونچی آواز سے مت بولو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں اپنے ماحول میں ایک دوسرے سے بولتے رہتے ہو۔ ایسی حرکت کرنے سے تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلے۔ یہ آداب بتائے اللہ نے اپنے رسول کے۔ تو ادب حضور کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، دو طرح کا ہے۔ ایک ہے حضور کی مجلس کا ادب۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہماری مجلس میں تو موجود نہیں ہے، جس کا یہ عقیدہ کہ حضور یہاں موجود ہے وہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرے، ورنہ موت کے بعد پتہ چل جائے گا۔ حضور ہماری مجلس میں یہاں موجود نہیں۔ ہاں جب مسجد نبوی میں جاؤ تو حضور کی مجلس ہی ہے، مسجد نبوی میں یہی آداب ہے۔ اور دوسرا ادب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی تعلیمات پر کیا کرنا، عمل کرنا، یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ صفات کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی تمام تر زندگی کے گوشوں کو پڑھنا اور پھر ان پر اپنا عمل کرنا، یہ ادب ہے بارگاہ رسالت میں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، یہ ہمارے محدث اعظم پاکستان گزرے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دام برکاتہ ہو، جو اس وقت پوری دنیا کے ایک مسلم فقیہ عالم ہیں، بہت بڑے۔ تو ان کے والد محترم تھے دارالعلوم کراچی کے بانی، 8 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے معارف القرآن۔ کہتے ہیں میں جب مسجد نبوی میں گیا تو ایک قلبی تعلق آقا انعامدار کے ساتھ اس فکر میں، اس ذکر میں، اس جستجو میں کہ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ روزہ رسول پہ تو حاضری ہو گئی جسمانی، روح کی حاضری نصیب ہو جائے بارگاہ رسالت میں۔ اللہ سے ایسی دعائیں مانگتے 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 اللہ نے دعا قبول فرمائی، کہتے مجھے حضور کی زیارت ہے۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول کوئی ایسی بات ہو جس سے آپ کے قریب ہو جائیں، روزہ رسول میں قریب رہیں۔ تو فرمایا محمد شفیع یہ بات یاد رکھو، ساری امت کو یہ پیغام دو کہ جو آدمی میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ وجود کے اعتبار سے جتنا بھی دور رہتا ہو وہ میرے قریب ہے، اور جو آدمی میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ بھلا میرے روزے پر بھی بیٹھا ہو مجھ سے دور ہے، وہ مجھ سے دور ہے۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے
کہ اے مسلمان اپنے محبوب پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والے کی ہستی کو پہچان اور اس سے حقیقی معنوں میں محبت کر، اس سے ادب کر، اس کی تعلیمات پر عمل کر، تاکہ تجھے بارگاہ رسالت میں قربت نصیب ہو جائے، اور اس قربت کا پتہ چلے گا قیامت کے دن۔ دیکھو ایک واقعہ تعلیمات پر عمل کرنے کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اب یہ یہاں بیٹھ کر آپ یتیم کی کفالت کریں تو فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، دو انگلیاں حضور نے سامنے کر کے بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن انا وکافل الیتیم، ہم دونوں اس طرح ہوں گے، اتنا فاصلہ قریب، جتنی یہ دو انگلیاں دوسرے کے قریب ہیں اس طرح یتیم کی پرورش کرنے والا میرے قریب ہوگا۔ اب بتاؤ یہ عدد ہوا نا حضور کا، حضور کے قریب پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے 3 بیٹیوں کو اور دوسرے میں 2 بیٹیوں کو تعلیم دی، ادب سکھایا، دین سکھایا، پھر جوان ہوئی، ان کا رشتہ ملا، ان کا نکاح کر کے ان کو گھر سے رخصت کر دیا، یہ میرے قریب ہوگا جس طرح یہ انگلی اس انگلی کے قریب، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو یہ ادب ہے بارگاہ رسالت میں پہنچنے کا۔ مجھے اور آپ کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔